اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ آج پورے معاشرے میں جھوٹ کا کاروبار چل رہا ہے، اور جھوٹ ایک آرٹ بن چکا ہے۔ جو جتنا زیادہ جھوٹا ہے اتنا زیادہ اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ سچا ہے اس کو بولا سمجھا جاتا ہے، اس کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہے۔ مگر اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر سچ بولنے کی اتنی زیادہ انکرجمنٹ کی ہے۔ پہلی سورہ توبہ کی آیت اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ پھر اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ اپروکسیمیٹلی 2500 years before revelation of قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، مگر ان کی سچائی اور صداقت ایسی تھی، اللہ نے فرمایا کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، انہو کانا صدیقا نبیّا، وہ سچا بھی تھا اور اللہ کا نبی بھی تھا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچائی کا بول، ذکر خیر بہت بلند کر دیا، کہ جو انسان سچا ہوتا ہے اللہ اس کے نام کو، اس کے ذکر کو، اس کی شخصیت کو بلند کر دیتا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو کانا صادق الوعد، اسماعیل اپنا وعدہ بہت پورا کرتے تھے، صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے، وکانا رسول النبی، اور وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ تو وہ جو وعدے کے سچے تھے وہ بھی اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی صفت کا ذکر قرآن حکیم کے اندر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف کے اندر فرمایا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے بہت ہی سچے انسان۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ یوسف، کیونکہ وہ رب ہے اور ہم مربوب ہے، وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، وہ تربیت کرنے والا مربی ہے ہم تربیت لینے والے ہیں، مگر اللہ ساتھ یہ کہے یوسف ایھا الصدیق، او سچے انسان، او سچے انسان۔ تو اندازہ کیجئے، قربان جائیے، اللہ انسانوں کی خوبصورتیوں کو، ان کے اچھے اخلاق اور اوصاف کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ انسان اللہ کی اس ذات کے اوپر، اللہ کے اس شان کے اوپر قربان ہوتا چلا جائے کہ اپنے بندے کی اچھی صفات کا نہ صرف ذکر کرتا ہے بلکہ اچھی صفات کو پسند بھی فرماتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، کہیے اے میرے رب داخل کر مجھے، اور مجھے سچا کر کے داخل کرنا، اور جب مجھے نکالنا تو سچا ہی نکالنا۔ یعنی یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ مجھے انٹر کر اس حالت میں کہ میں ٹروتھ فل ہوں، اور جب میرا ایکسٹ ہو وہاں سے میں نکلوں تو اس حال میں کہ میں سچا انسان ہوں۔ پھر جن لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا فرمایا، اور یہ جو جینڈر ایکوالٹی کی آج بات کرتے ہیں، there is no gender equality in social field or working fields. Gender equality is only in a religious field. In spiritual field there is no discrimination in field of doing goodness in every field of life. Whether man will do, will get reward, a woman will do, will get reward. There is no discrimination that man will perform Hajj and he will get the double reward. No, if the woman is going to do that, they both will get the same reward. That's why Allah Almighty said, Innal Muslimina wal Muslimate, Musliman mard aur Musliman aurtein, wal Mu'minina wal Mu'minate,
مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ پاک نے بخشش تیار کر رکھی ہے اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ صرف اجر کی بات ہوتی تب بھی انسان کہتا کہ اللہ نے فرمایا اجر، جس کو اللہ اجرن عظیما کہے، آپ اندازہ کرو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، وہ کتنا بڑا اجر ہوگا جس کو اللہ اجرن عظیما فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا ایکسیلنٹ ریوارڈ فار آل مین اینڈ وومن who are going to obey Allah subhanahu wa ta'ala and who are following the footsteps of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Quran is categorically mentioning that Allah Almighty prepared a lot of reward for those men and women regardless of color or creed or ethnicity. If they are righteous people, Allah Almighty will give them very excellent reward.